الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ نماز تہجد اس کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں، مسنون رکعت 8 ہیں اور مشائخ کے ہاں 12 رکعت کا معمول بھی ہے۔ بعد نماز عشاء سو کر جس وقت بھی اٹھ جائیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر وقت 2 ہیں، نصف شب یا آخر شب۔ نماز تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین ہو تو وتر رات کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس صورت میں وتر کو نماز تہجد کے ساتھ آخر میں پڑھیں، یوں کل 11 رکعات بن جائیں گے، ورنہ وتر بھی نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے۔ یہ نماز تہجد تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات اور ملاقات کا دروازہ ہے اور انوار و تجلیات کا خاص وقت ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام نفل نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب نماز صلاۃ داؤد علیہ السلام ہے۔ وہ آدھی رات سوتے، پھر اٹھ کر تہائی رات عبادت کرتے اور پھر چھٹے حصے میں سو جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات جب پچھلی تہائی باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی بخشش کروں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سلام عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہیں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، اس وقت پکارنے والا پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کی کربٹیں خواب گاہوں سے جدا ہوتی تھیں؟ ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جو تھوڑے ہوں گے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں کے لیے حساب و کتاب کا حکم ہوگا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیام اللیل نماز تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لو، یہ گزشتہ نیک لوگوں کا طریقہ تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ، برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ ہے۔ نماز تہجد ادا کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر آدھی رات کو کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی رو رو کر معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے؟ پھر جو گناہ وہ کر بیٹھتے ہیں ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تمام فیض و برکات تمام امت مصطفیٰ کی زندگیوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔